کئی کیسز آپ نے ہینڈل کیے اپنے کریئر کے دوران. شاہنواز امیر کا جو ایک بڑا ایک نامی گرامی کیس تھا, پھر نور مقدم کا کیس تھا اسلام آباد کے حوالے سے, ان کیسز کا بھی آپ پارٹ رہے. اس نے اس سے جان چھڑانے کی کوشش کی اور اس سے وہ دور ہٹی, اس کے کہنے پہ پیسے بھیجنے بند کر دیے, اور آ کے اس نے یہ کہا کہ جو تم نے میرے نام پہ پلاٹ لیا ہے وہ میرے نام پہ کراؤ, جو میری مرسیڈیز گاڑی لی ہے وہ میرے نام پہ کراؤ. تو اس وجہ سے پھر ان کا جو ہیٹڈ آرگومنٹ ہوا اور اس نے پھر رات کو اس کو قتل کیا. نور مقدم کا کیس تھا, اس میں بھی آپ شامل رہے, ذرا سے مجھے اس کے بارے میں بتائیے. اس میں بھی جو بچی ہے وہ گھر سے پیسے منگوا کے وہ اس کو دیتی رہی, حالانکہ وہ بہت امیر ماں باپ کا بیٹا ہے, ظاہر جعفر. اس کو یہ لگا کہ جی یہ مجھے چھوڑ رہی ہے اور جو میری سونے کی چڑیا ہے یہ مجھ سے جا رہی ہے. فرار ہونے کے لیے پہلی منزل سے اس نے چھلانگ لگائی نور مقدم نے, اور اس کے بعد یہ کہ پھر وہ اس میں ملازموں کا بھی رول تھا کہ انہوں نے گھر سے باہر اسے جانے نہیں دیا. اگر وہ بھی اسے جانے دیتے تو شاید اس کی زندگی بچ سکتی تھی. پھر قتل کرنے کے بعد اس کا سر جو تھا وہ تن سے جدا کر دیا. تو یہ ایک بڑا بروٹل واقعہ اسلام آباد کی اور پاکستان کی تاریخ کا جو تھا. کئی سالوں میں, پچھلے میرے خیال میں کوئی 7-8 سال میں 10 سال میں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی سزائے موت پہ عمل درآمد ہوتا ہوا میں نے نہیں دیکھا. میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں جو گورنمنٹ میں جو آنے والے لوگ ہیں وہ اس گلے سڑے سسٹم کے بینیفیشری ہیں. پروگرام جسٹس انفولڈڈ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی خدمت میں, ریحان احمد. جرم و سزا کی کہانیاں جو ہیں وہ عام لوگوں کی دلچسپی کا ہمیشہ سے مرکز رہی ہیں, چاہے وہ ڈائجسٹ کی شکل میں ہو, ناول کی شکل میں ہو, اخبارات کی شکل میں ہو, یا پھر آج کل سوشل میڈیا اور ٹیلی ویژن کی ذریعے سے یا اس میڈیم کے تھرو وہ ہم تک پہنچیں. جرم اور سزا کا جو تعلق ہے یہ اس کی پیدائش آپ یہ سمجھ لیجئے کہ انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی ہوئی ہے. جب قابیل نے ایک خاتون کے لیے حابیل کا قتل کیا, وہاں سے پہلا جو جرم تھا, پہلا جو قتل تھا وہ شروع ہوا, اور اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ آج تک جاری و ساری. اور آج کے اس ماڈرن زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے غصے اور نفرت کی اس انتہا پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتا, اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی انتہائی قدم اٹھا لیتا ہے جو بعد میں اس کے لیے شرمندگی کا باعث ثابت ہوتا ہے. کہاں سے آتا ہے یہ جذبہ جو انسان کو اس کے کنٹرول سے باہر کر دیتا ہے, یہ کہانیاں کس طرح سے جنم لیتی ہیں, اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے SSP انویسٹیگیشن ریٹائرڈ فرحت کاظمی صاحب کو. فرحت کاظمی صاحب نے 1983 سے لے کر یعنی 1983 سے لے کر 2023 تک مسلسل 40 سال تک پولیس کے مختلف شعبوں میں خدمات انجام دی, اور ہر طرح کے کیسز ان کے سامنے آئے جس میں محلے کے بدماشوں سے لے کر نہایت با اثر افراد کے جرائم میں ملوث ہونے کے کیسز تک شامل تھے. بہت مشکل کام تھا, کیسے کیا, کس طرح سے ان مشکلات کا سامنا کیا جو اس راہ میں ان کے سامنے آئیں, اس حوالے سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج آپ کے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. سر اتنا زبردست کام ماشاءاللہ آپ نے کیا, اور بڑا مشکل کام ہوتا ہے, دھمکیاں بھی ملتی ہیں, جان کا خطرہ بھی ہوتا ہے, کیسے ثابت قدم رہے آپ؟ بس یہ کہ جب آپ کسی فیلڈ میں آ جاتے ہیں, جیسے آپ بھی اپنے فیلڈ میں آئے ہوں گے, تو شروع میں تو بڑا مشکل لگتا ہے, لیکن بعد میں پھر یہ ہوتا ہے کہ یو بیکم یوز ٹو اٹ, اور آپ کو طریقے بھی آ جاتے ہیں کہ چیزیں کیسے ہینڈل کرنی ہیں. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. تو یہ مجھے بتائیے کہ آپ کو دھمکیاں بھی ملتی ہوں گی اس راہ میں, جان کی دھمکیاں ملتی ہوں گی, زندگی کی دھمکیاں ملتی ہوں گی؟ اب بالکل ملتی رہی ہیں, لیکن وہ باقی بھی پولیس والے وہ ڈرتے نہیں ہیں, ان کا یہ کام ہوتا ہے. اور پھر جو ملزم اور مجرم ہوتے ہیں ان کو بھی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اپنا پروفیشنل کام کر رہے ہیں, ان کو ہماری ذات سے کوئی ہاں اگر ہم سے کوئی ہائی ہینڈڈنس ہو جائے ڈیورنگ دی کورس آف آپریشن یا ایکشن, کہ جی کسی کی بیوی کو مثلاً کسی نے بالوں سے پکڑ کے اس وقت گھسیٹ لیا, میں بھی ایک آدھ دفعہ میرے ساتھ ہوا ہے تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, تو وہ پھر جو ملزم تھا وہ جیل سے بھی مجھے دھمکیاں بھیجتا رہا کہ جی میں تمہارے بچوں کو, تمہاری بیوی کو بھی ایسے ہی گھسیٹوں گا. لیکن یہ وہ ہماری بھی اس وقت بہت ینگ تھے, تو جو ٹائم گزرتا گیا تو ہمیں بھی اپنی چیزوں کا اندازہ ہوگا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے, کوئی ذاتیات تو ہوتی نہیں ہے. اپنی لمیٹیشنز جو ہیں اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ باؤنڈری وال کہاں تک ہے, کریز کہاں تک ہے, کہاں تک ہمیں کھیلنا ہے جا کے. بالکل. کئی کیسز آپ نے ہینڈل کیے اپنے کریئر کے دوران, ہمارے ساتھ اگر کچھ شیئر کرنا چاہیں. اور شاہنواز امیر کا جو ایک بڑا ایک نامی گرامی کیس تھا, پھر نور مقدم کا کیس تھا اسلام آباد کے حوالے سے, ان کیسز کا بھی آپ پارٹ رہے.
तो क्या हमसे कुछ शेयर करना चाहें? शाहनवाज अमीर एक मुलजिम है सारा इनाम के जो मर्डर में अभी डेथ सेंटेंस उसको हुई है, और दूसरा जो ज़ाहिर जाफ़र है। हमें इन दोनों की अगर यानी एक तरह का जो प्रोफाइल है उसका अगर हम जायज़ा लें तो वो लोगों के लिए बड़ा एक वो होगा कि इनमें सिमिलैरिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा। जी हाँ। जी, और उसमें यानी देखा जाए तो दोनों की जो वज़ाक़ता, दोनों का जो लाइफस्टाइल, दोनों के पेरेंट्स की जो अदम तवज्जी, और यानी बच्चे अपने रिश्ते बना रहे हैं और उसमें वालिदैन कहीं नज़र नहीं आ रहे। मैं कोई विक्टिम ब्लेमिंग नहीं कर रहा किसी भी सूरत में, लेकिन कहीं वालिदैन का रोल नज़र नहीं आ रहा उसमें। तो इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छा। फिर ड्रग्स का इस्तेमाल आइस खास तौर पे दोनों केसेस में, ठीक है जी। और फिर जो हमारी जो बच्चियां हैं जो दोनों विक्टिम बनी इन केसेस में, उनका अपने जो यानी इंडिपेंडेंट होना, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होना, कि उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं कि अगर एक बच्ची शादी कर रही है सारा, तो उसके वालिदैन को आखिर तक पता नहीं है कि वो किससे शादी कर रही है। ऑनलाइन उनकी वो हो रही है, जान पहचान हो रही है किसी ऐड के थ्रू, किसी ऐप के थ्रू। तो इस तरह की बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, वो अगर आप बात करेंगे तो हम उस पर बात करते जाएंगे। बिल्कुल सही है। ये जो सारा का जो केस है, इस पर मुझे ये बताइए कि किस मरहले पर आप इस केस का हिस्सा बने या इस केस की इन्वेस्टिगेशन में शामिल हुए? इसमें तो मैं जो पहली जो कॉल थी उसी से ही शामिल था। उसकी वजह ये है कि मैं उस वक्त इस्लामाबाद की इन्वेस्टिगेशन को हेड कर रहा था। तो जब मुझे इसकी इत्ला मिली तो टीम्स तो हमारी थाने से और बाकी पहले से पहुंच गई थी। मैं भी वहाँ पे मौके पे पहुंच गया, और जाहिर है कि वहाँ मेरी मुलाकात जो है वो क्योंकि वो घर था शाहनवाज अमीर का, और शाहनवाज अमीर के जो फादर हैं वो एक पॉलिटिकल फिगर हैं, वो वहाँ पे बैठे हुए थे। तो उन्होंने मुझे यानी कन्विंस करने की कोशिश की कि उन्होंने ये डिनाई नहीं किया कि मेरे बच्चे ने ये नहीं किया। उन्होंने मुझे ये कन्विंस करने की कोशिश की कि मैं अपनी टीम को ये समझाऊं कि ये एक यानी बेटा मेरा जो है वो साइकियाट्रिक है, और वो उसने ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स किया है। मेरा ख्याल है उनको किसी ने ये बता दिया होगा। उस वक्त तक काफ़ी टाइम गुजर चुका था कि और बच्चे तो कोई नहीं है, अगर अंडर इन्फ्लुएंस कोई होता है तो उसको कोर्ट में काफ़ी एडवांटेज होता है। लेकिन वो हमने जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की उसमें ये नहीं पाया गया कि ये वो वाला एस्पेक्ट था। ठीक है, वो ड्रग में वो आजकल अक्सर बच्चे हैं और वो भी था, लेकिन उसकी वजह ड्रग्स नहीं थी। उसकी वजह जो है वो मोटिव, वो पैसा, और उस बच्ची से पैसे निकलवाना, एक्सटॉर्शन करना, वो ये था। बिल्कुल सही है, ठीक है। बिल्कुल मुझे ये बताइए, दूसरा जो नूर मुकद्दम का केस था, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। उसमें भी ऐसे ही हुआ। उसमें भी जो बच्ची है वो घर से पैसे मंगवा के वो इसको देती रही, हालांकि वो बहुत अमीर माँ बाप का बेटा है, ज़ाहिर जाफ़र। अब देखिए उस केस में भी वही बात है कि 2-3 दिन हो गए हैं, कोई राब्ता नहीं है बेटी का पेरेंट्स के साथ कि कहाँ है, किस जगह पर है, किन हालात में है। वो तीसरे दिन जब वो बता देती है अपनी मॉम को कि जी मैं लाहौर जा रही हूँ दोस्तों के साथ, तो उसको बिलीव कर लिया जाता है। और मेरे बाकी जो हालात हैं उनको तो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ जिस ब्रूटल तरीके से उसने उसको ये लगा कि जी ये मुझे छोड़ रही है और जो मेरी सोने की चिड़िया है ये मुझसे जा रही है। यही तकरीबन हालात जो हैं वो दूसरे केस में भी मिलते जुलते यही हालात हैं कि बच्ची जो है सारा वो एक यानी उस कनाडा में वो पलती बढ़ती है। पहले वो पाकिस्तान में रही है, बचपन में उसने स्कूलिंग यहाँ से हुई, फिर वो अच्छा पढ़ के तो यूएई में एक गवर्नमेंट जॉब पे है बहुत अच्छी, वहाँ से ऑनलाइन इनकी बात होती है। ये उसको अपने शीशे में उतार लेता है कि जी ये मेरा घर है, बहुत बड़ा मेरा फार्म हाउस है, क्योंकि बच्ची का भी रहने का बुनियादी तौर पे यही एरिया चक शहजादी था। तो उसको लगा कि ये तो कोई बड़ी पॉश फैमिली है। और फिर जब वो मिलने के लिए 2 या 3 दफ़ा पाकिस्तान आई शादी करने से पहले, तो उसको
यानी कभी मरी ले गया घुमाने उस तरह से, और फिर उसको कभी प्लॉट लेके देने के बहाने पैसे उससे बटोरे। वो अच्छी खासी करोड़ रुपए के करीब की रकम शायद वो उससे ले चुका था। और जब बच्ची को ये पता चला कि ये तो एक्सट्रैक्शन करने वाला है और इसकी जो अज़ाइम है वो और तरह के हैं, जब उसने आके रह के चंद दफ़ा उसने ऑब्ज़र्व कर लिया, तो फिर उसने इससे जान छुड़ाने की कोशिश की और इससे वो दूर हटी। इसके कहने पे पैसे भेजने बंद कर दिए और आके उसने ये कहा कि जो तुमने मेरे नाम पे प्लॉट लिया है वो मेरे नाम पे कराओ, जो मेरी मर्सिडीज़ गाड़ी ली है वो मेरे नाम पे कराओ। तो इस वजह से फिर इनका जो हीटेड आर्गूमेंट हुआ और इसने फिर रात को उसको कत्ल कर दिया। बिल्कुल सही। कत्ल जो किया उसने नहायत ब्रूटल तरीके से किया। ये कि एक तो ये कि वो फ़रार होने के लिए पहली मंजिल से उसने छलांग लगाई नूर मुक़द्दम ने, और उसके बाद ये कि फिर वो उसमें मुलाजमों का भी रोल था कि उन्होंने घर से बाहर उसे जाने नहीं दिया। अगर वो भी उसे जाने देते तो शायद उसकी ज़िंदगी बच सकती थी। और फिर कत्ल करने के बाद उसका सर जो था वो तन से जुदा कर दिया। तो ये एक बड़ा ब्रूटल वाक़या इस्लामाबाद की और पाकिस्तान की तारीख़ का जो था। तो ये भी नशे के अंदर जो है, नशे की कैफियत में वो यहाँ तक गया। मेरा नहीं ख्याल है कि वो, देखें, नशा जो है वो उस वक्त नहीं उसने किया हुआ था, लेकिन जो नशा ओवर द ईयर्स, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपके ऊपर जो आपकी बॉडी पे और आपके जहन पे जो असरात डालता है ना, वो दैट मैटर्स। उसी वक्त तो नशा उसने नहीं किया हुआ था। सही है। वो तो हमने उसके पूरे टेस्ट वगैरह कराए सारे, तो ही वर नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी ड्रग एट दैट मोमेंट जब उसने ये काम किया। नशे की वजह से ये होता है कि इंसान जो है, साइकेट्रिक कोई आपको बेहतर बता सकता है कि वो इल्यूजन्स और डिल्यूजन्स का शिकार हो जाता है। इन दोनों केसेस में ये चीज़ भी कॉमन थी। जब हमने दोनों मुलज़िमों को इंटरोगेट किया तो वो दोनों यही बताते थे कि ये डायन थी, मैंने मार दी। ये किसने कहा? ये शाहनवाज अमीर ने। शाहनवाज अमीर ने अपनी वाइफ के बारे में कहा, अपनी माँ को कहा कि मैंने डायन को मार दिया है। डायन को मार दिया? जी। और फिर उसने अपने बाप को भी मैसेज किया कि मैंने जो एक यानी क्या कहते हैं इसी किस्म का कोई नाम लिया कि मैंने उस बुराई को ख़त्म कर दिया। यानी वो किसी फैंटेसी में था या किसी इल्यूजन में था, या उसने एक सिंबॉलिक वर्ड यूज़ किया अपनी बीवी के लिए? हाँ, अपनी बीवी के लिए उसने ये यूज़ किया। और देखें, उसकी जो अक्सर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि जी आपके होते हुए उसकी माँ बरी हो गई हैं केस में, उनको आपने क्यों चालान किया? तो एक तो ये था कि वो घर में उनकी बाकायदा मौजूदगी थी। दूसरा ये था कि अगर वो कोई एक्शन करती तो बच्ची को बचा सकती थी, क्योंकि हीटेड आर्गूमेंट उनके सामने हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक शुरू हो चुके थे। अच्छा, तीसरी बात ये थी कि उन्होंने बच्ची जब शादी करने के लिए आती रही तो कभी भी उन्होंने ये नहीं बताया कि बेटा इस लड़के मेरे ने पहले भी एक बच्ची का घर तबाह की, मतलब अपने घर रख के और चंद महीनों के बाद ही उसको डरा के मार के उसको भगा दिया है। उसका नाम भी सारा ही था और वो अरेंज शायद मैरिज थी, वालदा ने कराई थी। वो कभी भी इसको ये नहीं बताया और इस बच्ची ने अपने माँ बाप को नहीं बताया। अब आप ये देखें ना कि बच्चे जो है वो किस तरीके से अपने डिसीजन जब खुद लेते हैं, माँ बाप को अपने इन्वॉल्व नहीं करते, तो उनके नताइज क्या निकलते हैं। ज़ाहिर जाफ़र के केस में भी यही था कि वो इतने बड़े घर में 2000 के गज के घर में वो अकेला रह रहा था और उसके जो गार्ड्स हैं, उसके जो चौकीदार हैं, वो इसीलिए उनको सज़ा हुई है, गार्डनर को और गार्ड को, कि उन्होंने वो नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, उन्हें हेल्प नहीं की उस बेचारी की, बच्ची की, उसको बचाया नहीं, बल्कि उसको उस जालिम के हवाले किया कि वो दोबारा अंदर ले जाए, और वो किसी को उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया। तो ये लोगों के लिए ये मैसेज है कि अगर आप इस तरह के काम करेंगे तो ज़रूर आपको फंसेंगे, आप सज़ा होगी। हमारे जो बच्चे बच्चियाँ हैं, खुसूसन जो हमारी बेटियाँ हैं आजकल के दौर में, ज़ाहिर है कि को एजुकेशन का ज़माना है, फिर सोशल मीडिया है, फिर उनका ऑनलाइन भी एक दूसरे के साथ रब्ता रहता है, एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। ये जो आपने कहा कि उसने उसको सुनहरे ख्वाब दिखाए, सारा की मैं बात कर रहा हूँ, शाहनवाज अमीर के केस के अंदर और फिर बाद में नूर मुक़द्दम के केस में भी, ये जो इल्यूजन में आ जाती हैं हमारी बेटियाँ ख़ास तौर पे, और लोग इनको एक फ़रेब में जो है वो ले लेते हैं। किस तरह अपनी बेटियों को कैसे गाइड किया जाए कि वो जो है अपने फ़ैसले बहुत समझदारी से करें, अपने मुस्तक़बिल के फ़ैसले? अच्छा, टू बी ऑनेस्ट मैं पिछले दिनों एक प्रोग्राम देख रहा था नेटफ्लिक्स पे, वो जो आमिर खान है ना एक्टर, जी हाँ, तो उसने बड़ा एक ज़बरदस्त कहा कि वो अपने बेटे को समझाने की कोशिश करता है तो बेटा कहता है ओ बाबा
مجھے پتہ ہے بس آپ رہنے دیں. اس طرح کا کچھ نا بڑا مشہور ہوا وہ بات. اب آج کل کے بچوں کا ہمارے سارے گھروں میں جو بچے بڑے ہوتے ہیں نا وہ ان کو ہماری وزڈم پہ یا بلکہ اگر چھوٹی سی بھی چیز کوئی ایپ اگر آپ یا میں ہم چلا لیں تو بچے کہتے اچھا آپ کو یہ بھی آتی ہے, ایسے ہی ہے نا. جی ہاں. اچھا اب وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم جو ہیں وہ زیادہ ویل انفارمڈ ہیں اپنے پیرنٹس کی نسبت, ہماری ایجوکیشن کا لیول بہت ہائی ہے. اب جب اس ایلوژن آپ ڈیلوژن کہہ لیں بچے اس میں بڑے ہو جاتے ہیں اور جب وہ اپنے فیصلے خود لینے لگتے ہیں کسی سے مشورہ نہیں کرتے. سارا بیچاری کے کیس میں اتنی وہ بریلینٹ بچی تھی, یعنی اس کے میں نے سرٹیفکیٹس دیکھے, اس کے ریکارڈز دیکھے ہم نے, اس کے جو وہ اسکول کالج میں وہ کمالات کرتی رہی وہ دیکھے, اور جتنی ہائی پروفائل جاب پہ تھی, پینٹنگز کرتی تھی وہ, پینٹنگز کرتی تھی. اچھا وہ اس نے اور اس کے والدین کو ڈھونڈنے میں ہمیں اچھی خاصی دقت پیش آئی کہ اس کے والدین کون ہیں, کہاں پر ہیں. پاکستان میں تو وہ بیسڈ نہیں تھے, یہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے, ان تک ہماری رسائی ہوئی اور وہاں سے ہم نے پھر کینیڈا کے نمبر تلاش کیے. ان کو بیچاروں کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ شی ہیز ٹریول ٹو پاکستان. مرڈر کا تو پتہ ہی نہیں چل سکتا. وہ یعنی بچی نے آلموسٹ کمپلیٹ ڈارک میں رکھا ہوا تھا اپنے پیرنٹس کو, اور یعنی وہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کتنے بڑا جو ایک گھڑا ہے اس میں گرنے جا رہی ہوں. ناٹ اونلی فائنینشلی وہ اس کو اسٹارٹ کر رہا تھا منی, بٹ یہ کہ اس کا جو مینٹل ٹارچر ٹراما اس کو شروع ہو چکا اس کا بھی ماں باپ کو نہیں پتا تھا. ظاہر ہے بچی کو پہلے پتہ چل گیا تھا کہ جب اس نے اپنے آپ کو روکا پیسے دینے سے, تو اگر اس وقت بھی وہ ماں باپ سے مشورہ کرتی تو ہو سکتا ہے وہ اس کی زندگی تو بچ جاتی. اس طرح سے یہ چیزیں ہیں. بالکل صحیح. اچھا ایک طرف تو والدین کا رول ہم دیکھتے ہیں اس طرح کے واقعات میں, جنرل ہم بات کریں سوسائٹی میں کئی جگہ ہم دیکھتے ہیں, ایک تو والدین اپنی اولاد سے کافی حد تک لا تعلق رہتے ہیں اور اولاد ان کے کنٹرول میں بھی نہیں ہوتی ہے, خصوصاً یونیورسٹی کے لیول پہ جانے کے بعد یا جب جاب کرنے لگتی ہے تو. لیکن اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب کوئی کرائم ان سے سرزد ہو جاتا ہے اولاد سے, تو پھر ان دونوں کیسز کے اندر والدین نے اپنی اولاد کو یعنی کہ سیو رکھنے کی کوشش بھی کی, انہیں بچانے کی کوشش بھی کی. تو بالکل اسپاٹ آن. تو اس وقت تو والدین آ جاتے ہیں بیچ میں انہیں بچانے کے لیے, ایسے ہی ہے. لیکن اس سے پہلے کوئی خبر نہیں ہوتی انہیں, تو والدین کو کیا میسج دیں گے خصوصاً ینگسٹرز کے جو والدین ہیں ان کے لیے؟ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں میرا جو بیٹا ہے ایک دفعہ وہ اوور سپیڈنگ کے چکر میں تھانے میں بند ہو گیا. آپ یقین مانیں کہ میں نے اس کو نہیں چھڑایا اور تھانے والوں سے میں نے کہا کہ اس کو جوتے ماریں. اور یہ بات ہے کہ جب ہی واز 17, اب ماشاءاللہ وہ 40 کے قریب ہے, اس کے بعد اس کی کبھی کوئی کمپلینٹ ایسی نہیں آئی. اس کو پتہ چل گیا کہ نہیں شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے. ماں باپ میں کوئی اپنی تعریف نہیں کر رہا, ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, ہم نے بھی بہت پیمپر کر کے بچوں کو بڑا کیا ہے. اب یہ ہے کہ جو پیرنٹس, مجھے تو یہ بھی شرم آتی ہے کہ جب ان کے بچوں سے کوئی جرم اتنا ہائی پروفائل سرزد ہوتا ہے تو وہ ڈٹائی کے ساتھ سامنے آتے ہیں دونوں کیسز میں. جی ہاں, جی ہاں, میں اب ان کا کیا میں کہوں. جی ہاں. اور جو ظاہر جعفر کے جو والدین کے اس کیس میں چلان ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی تھی کہ وہ پولیس کے اوپر اتنا پریشر ڈلوا رہے تھے مختلف طریقوں سے, کیونکہ بہت انفلوئنشل فیملی ہے. تو میرا یہ میسج ہوگا کہ جو ماں باپ ہیں وہ نظر رکھیں کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں. جعفر جو ہے ظاہر وہ گھر میں اکیلا ہے اور اس نہ امی کو پتہ ہے نہ ابو کو پتہ ہے کہ جی وہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے. وہ خود چلے گئے کراچی اور اس کو پورا گھر اس کے اوپر چھوڑ کے جی جاؤ مزے کرو, ہر چیز فیسلٹی لگی ہوئی ہے, وہاں فریج چل رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے, نوکر چوکیدار وہاں موجود ہیں اور آپ عشاشی لگاؤ. اور اس گھر میں 2 دن اس بچی کا پتہ ہی نہیں چلا کہ باہر کسی کو کہ ادھر کوئی ہے بھی ہے, کوئی زیرو ایک اور بھی رہ رہا ہے کہ نہیں, اور اس کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے. اچھا ہمارا جو یہ نظام قانون ہے, لیگل سسٹم جو ہمارا ہے, اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موت کی سزا اگر ہو بھی جائے, کسی مجرم کو اگر موت کی سزا ہو بھی جائے, اس پہ عمل درآمد نہیں ہو پاتا. سب سے آخر میں ایک راستہ اس میں یہ موجود ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے سامنے جو ہے وہ اپیل کر سکتا ہے جس کو موت کی سزا ہوئی ہے. تو کئی سالوں میں, پچھلے میرے خیال میں کوئی 7-8 سال میں 10 سال میں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی سزائے موت پہ عمل درآمد ہوتا ہوا میں نے نہیں دیکھا. یہ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آج ہی ایک انتہائی میں نے بری خبر سنی ہے, وہ میں آپ کے تھرو شیئر کرتا ہوں کہ ایک عمر محمد رضوی صاحب ہیں, وہ تقریباً 25 سال پہلے
उनका मर्डर हुआ था। उनका ताल्लुक भी आपके इस शो पे PTV के वो बड़े सीनियर अफसर थे और उनका मर्डर हुआ था सेक्टेरियन वायलेंस में उनका मर्डर हुआ। उनका जो मुलजिम था उसको सजाए मौत हो गई। सही। आज ये खबर मिली है कि वो उस बंदे को सजाए मौत हुए कोई तकरीबन कमो बेश इतना ही अरसा हो गया जितना अरसा उनके मर्डर को हो गया और अब उसने यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी सज़ा बरकरार रखी लेकिन कल वो रिहा होके वापस आ गया। अब ये एक बड़ा अजीब सा, ये आपको भी लग रहा होगा कि ये क्या मामला है। मामला ये हुआ कि उसने उस कानून का सहारा लिया, वही जो बात आप कह रहे हैं कि उसको यानी सजाए मौत हो गई, सजाए मौत पे अमल दरामद नहीं हुआ किसी भी वजह से। कभी पाकिस्तान GSP+ की वजह से नहीं कर सकता, कभी स्टेट हमारी जो है किसी और कमज़ोरी की वजह से नहीं कर सकती। और उसने ये प्ली ली सुप्रीम कोर्ट में, 15 साल के बाद उसने एक पिटिशन दायर करी कि जी मैं तो 25 साल गुजार चुका हूँ जेल में, अब एक जुर्म की 2 सज़ाएँ तो हो नहीं सकती। ये भी मेजर पेनल्टी में आता है कि आप सज़ाए उम्र कैद आप भुगता लें। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बिना पे उसको बरी कर दिया। यानी फर्दर डिटेल्स पता नहीं, अभी मेरे पास नहीं आई, लेकिन ये सोशल मीडिया पे ये चल रहा है। बिल्कुल। अब ये देखें कि उसकी फैमिली के साथ क्या, उनके ज़ख्मों पे किस तरह से नमक छिड़का गया एक स्टेट के इनएक्शन की वजह से। इस पे कानून साजी के हवाले से कभी कोई काम क्यों नहीं हुआ, या अब इस बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा कि इसमें कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए कि सज़ाए मौत जब दे दी जाए अदालत की तरफ से तो कोई रास्ता ना रहे बचाव का। देखिए ना, इसमें फिर सियासत इन्वॉल्व हो जाती है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। यानी एक बड़ा हाई प्रोफाइल जो सलमान तासीर का मर्डर था, तो उसके मर्डर को भी जो सज़ा हुई तो वो गवर्नमेंट ने बड़ा कड़वा घूंट भर के वो सज़ा एग्जीक्यूट की। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन जो बाकी केसेस हैं उस पर सज़ा कानून मौजूद है, जो एग्जेक्टिव पावर्स हैं उसके थ्रू फांसी को, सज़ा को रोक दिया जाता है कि जी प्रोसीजर के जी अभी प्रेसिडेंट ने ये नहीं किया, प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किए, फाइनल वारंट नहीं इशू हुआ, या ये है कि जी हमारा जो GSP+ का स्टेटस है वो ख़तरे में पड़ जाएगा। तो इस वजह से जो हमारे लोगों को जिनके साथ ये जुल्म हुआ होता है, अब देखिए उनके साथ कितनी बड़ी एक ज़्यादती हो जाती है। बिल्कुल सही है। सदर पाकिस्तान की तरफ से जो इस तरह की फैसले पे साइन होने का जो मामला है उसमें जो ताख़ीर होती है उसकी वजह यही है, उसकी यही वजह है कि हमारा जो स्टेटस है इंटरनेशनली वो ख़राब एग्जैक्टली कि वो कभी GSP+ वाले जो यूरोपियन यूनियन वाले कह देते हैं कि जी आप ये ना करें वरना फिर हम, ज़ाहिर है वो भी एक मुल्की लेवल पे एक डिसीजन होते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अभी हमारी हुकूमत को और हमारी स्टेट को इस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा। देखें US में बहुत सारी स्टेट्स में US में सज़ाओं मिलती हैं, मेजर पेनल्टीज, डेथ पेनल्टी मौजूद है और उस पर अमल भी होता है। यानी जो मैं इसलिए US की मिसाल दे रहा हूँ कि वो यूरोप का एक किस्म का सरबराह है। अगर वहाँ पे अमल दरामद हो सकता है तो जो GSP+ देने वाले हैं वो हमें क्यों नहीं करने देते जो हमारे मुल्क में कानून है। कोई एक केस आपके पूरे करियर का 40 साल पुलिस के महकमे से मुंसलिक रहे, कोई एक केस ऐसा अवामी सतह का जो ना भूलता हो और आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था? वो बहुत सारे केसेस हैं जो जिनका मैं जिक्र कर सकता हूँ, लेकिन एक जो ऐसा केस, एक गरीब औरत का एक बच्चा था अकलौता, और उसको यहाँ का इस्लामाबाद के एक बहुत बड़े माफिया ने 100 गोलियाँ गिन के 100 बुलेट्स क्लाशन की उसके जिस्म में पार की और देवर एट लार्ज, और उनको कोई पकड़ नहीं रहा था। मुझे उसका उस वक़्त के IG थे असद महमूद अलवी, उन्होंने रात को 3 बजे मुझे घर बुला के, मैं सोया हुआ था, और मुझे कहा कि आपने ये केस करना है, मैं आपको वहाँ उस थाने में अपॉइंट कर रहा हूँ। फिर तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने वो तमाम एविडेंस इकट्ठी की। उस वक्त तो ये PTCL फ़ोन्स का ज़माना था, PTCL फ़ोन्स पे उनके हमने लिस्टिंग लगवाई और उन लोगों को न सिर्फ अरेस्ट किया बल्कि उनको कोर्ट से फिर सज़ाएँ दिलवाई। और वो बहुत हाई प्रोफाइल लोग थे उसमें, यानी पॉलिटिकली भी वो हाई प्रोफाइल थे जो उसके करने वाले थे, और जो आगे एग्जीक्यूटर थे वो भी बहुत बड़े बड़े बदमाश थे। तो वो एक मुझे एक तसल्ली आमेज़ जो एक चीज़ थी कि जब उस खातून ने मुझे अपने घर खाने पे बुलाया और अपनी ऐसे झोली पकड़ के जब मुझे दुआएं दी कि बेटा, मेरा बेटा चला गया लेकिन तुम मेरे वो बेटे हो कि जिसने मेरे बेटे का बदला ले लिया। तो
وہ لمحہ وہ چیز وہ مجھے آج تک نہیں بھولتی. بالکل صحیح ہے. پچھتاوا ہے اپنے کسی فیصلے کے اوپر اپنے پورے کریئر میں کہیں کوئی ایسی غلطی جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں, کوئی ایسی چیز؟ پولیس کا جو رول ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں پورے پاکستان میں کہیں نہ کہیں کنٹروورشل رہتا ہے, پولیس سے لوگ پوری طرح مطمئن نہیں ہوتے چاہے وہ سونے کے بن کے آ جائیں. کوئی ایسا کیس, کوئی ایسی چیز؟ اس کی تو وجوہات ہیں کہ کیوں مطمئن نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نہ جو کمپلیننٹ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے بندے کو موقع پہ گولی مار دی جائے, اور جو ملزم ہوتا ہے وہ تو آلریڈی اس کو ہم چونکہ پروسیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں, اریسٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہم سے تو کیوں خوش ہوگا. تو یعنی وہ کہیں نہ کہیں وہ امبیلنس سا وہ آ جاتا ہے. بالکل جی, ایک نہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ جہاں پہ شرمندگی سے کئی دن پھر نیند نہیں آئی. شیئر کرنا چاہیں گے؟ اس میں ایک کیس میں میں اپنی جو غلطی ہے, اور وہ میں کہوں گا کہ میری کمزوری تھی, مجھے وہ اپنے افسروں کو اسی وقت کھڑا ہو جانا چاہیے تھا, وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ ایک ایسا کیس تھا کہ جس میں اسلام آباد کا ایک بہت ہی مشہور و معروف تاجر, اس کو میں نے اریسٹ کیا اور ان کے خلاف پوری ایویڈنس تھی, اور دوسری طرف ایک بہت غریب انسان تھا. تو مجھے جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ جی آپ اس میں اس کو ذرا اس پہ ہاتھ ہلا کریں, اس کو حوالات سے باہر نکال کے رکھیں. تو یہ ایک اس کیس میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا کہ جی آپ نے حوالات سے باہر نکال. ہوا یہ کہ پھر اس کو کہا گیا جی اس کو گھر میں جا کے اس کے بیوی بچوں سے ملوا کے لائیں. وہ جب ہم بیوی بچوں سے ملوانے گئے تو وہ وہاں سے پچھلی کھڑکی سے بھاگ گیا, وہ اندر چلا گیا. فلمی سچویشن ہوئی. اور اس کے بعد میں نہ صرف اس کیس میں سسپینڈ ہوا, میں نے کافی اس میں پھر بڑا آنسلاٹ فیس کرنا پڑتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ جی ہمارے ہاں پولیس میں کوئی پوچھ پرتیت کا نظام نہیں ہے, نہیں ہے. تو میری پھر پروموشن بھی اس میں ڈیلے ہوئی. اور لیکن جو اصل میں جو مجھے اندر سے جس چیز نے وہ کھایا وہ یہ تھا کہ میرے اندر یہ کرج کیوں نہیں پیدا ہوئی کہ میں آئی کوڈ ہیو سیڈ نو ایٹ دی فرسٹ انسٹنس جب اس کو حوالات سے نکالنے کے لیے کہا گیا تھا. تو یہ میسج ہے میرا باقی پولیس افسروں کے لیے کہ یار ٹھیک ہے, آپ بہت جگہ پہ کمپرومائز شاید کرتے ہوں گے, میں نے کم جگہوں پہ کیا ہوگا, لیکن جو بھی کیا ہے اس نے مجھے بڑا گلٹ فیل ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. یہ بتائیے کہ ایک تصور عوام کے ذہنوں میں یہ ہے, عام آدمی کو پاکستان میں انصاف نہیں ملتا اور صاحب اختیار جو ہے اسے مل جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جو دونوں کیسز ہیں, میں ڈیفینڈ نہیں کروں گا اپنے سسٹم کو, اس میں یہ گل سڑ چکا ہے جو ہمارا تفتیش اور یہ پروسیکیوشن کا جو نظام ہے نا. لیکن اس میں جب پولیس محنت کرتی ہے اور صحیح پراپر ٹانکے لگاتی ہے کیس میں, مناسب پیڈنگ کرتی ہے, ایویڈنس کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کرتی ہے, تو اب یہ دیکھیں جو سارا انعام کے کیس میں جو جس ڈم بیل سے اس نے اس کو مارا تھا, اس کے اتنی زور سے اس نے پکڑ رکھا تھا کہ اس کے یہاں ان ہاتھوں پہ اس کے زخم ہو گئے تھے. یہ بات کر رہے ہیں ملزم کی؟ جی ہاں, شاہ نواز کی. اور اس کا جو خون ہے وہ اس ڈم بیل پہ موجود تھا. تو ہم نے اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے اس کا جو ڈم بیل تھا اس کو بھیجا اور اس کے خون کے نمونے بھیجے. اور پھر اسی طریقے سے جو بچی کے جو ناخنوں میں, ظاہر ہے وہ جو بھی بندے کو آپ ظلم کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے, اور اپنے ناخنوں سے بچیاں خاص کر جو ہے وہ اس کو پھر پروٹیکٹ کرتی ہیں. تو اس کے ناخنوں میں بھی اس کا ڈی این اے تھا, وہ بھی ہم نے لیا. لیکن اگر پولیس صحیح کرے, دونوں کیسز میں آپ دیکھیں بڑے ہائی پروفائل ملزم تھے, بڑے لوگوں کی اولاد تھے, دونوں کو سزا ہوئی ہے. یعنی ایک کی تو سزا جو ہے وہ سپریم کورٹ سے بھی اپہیلڈ ہوئی ہے, اس کی ظاہر جعفر کی, وہ نہیں بچا. اور یعنی پروسیکیوشن اچھی ہو, تفتیش اچھی ہو, کوئی وجہ نہیں ہے کہ ملزم بچ جائے. آپ حیران ہوں گے ہمارا ابھی جو یعنی 10% بھی ہمارا وہ نہیں ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ جو غریبوں کے کیسز ہیں, نہ ان میں پروسیکیوشن اچھی ہوتی ہے, نہ ان میں جو انویسٹیگیشن کا معیار ہے, نہ اس کو ہم پورا کر پاتے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس کے لیے میں بات بھی کرتا رہتا ہوں, آپ بھی کرتے رہیں اپنے پروگرامز میں کہ اس کو ہم کس طرح سے ری ویمپ کریں, گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں
جو گورنمنٹ میں جو آنے والے لوگ ہیں وہ اس گلے سڑے سسٹم کے بینیفیشری ہیں. صحیح ہے بالکل. اب ظاہر ہے کہ انہی لوگوں میں جو سیاست کے ایوانوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں انہی کو اس سسٹم کو جو ہے چینج کرنا ہوگا یا اس کے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں لانی ہوں گی جس سے عام آدمی کو فائدہ پہنچے. مجرم کی اور جرم کی نفسیات کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں, جرم کرنے والا کئی دفعہ جرم اس طرح سے پلان کر کے کرتا ہے اور اسے ایسا لگتا ہے کہ میں نکل جاؤں گا, میں بچ جاؤں گا, سزا نہیں ہوگی, میں گرفتار نہیں ہوں گا. ایسے ہی ہے. لیکن یہ کیا سوچ ہوتی ہے؟ ایک تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو یہ اپر کلاس کا جو ملزم ہے نا وہ کوئی بچنے کی کوشش نہیں کرتا. اس میں بہت سارے کیسز ہیں آپ کے سامنے. وہ جو کراچی میں جو جس بچے نے بچے کو مرڈر کیا تھا, وہ جتوئی کے ایسے نام سے کوئی تھا, میں نام بھول رہا ہوں. جی ہاں جی ہاں, شاہ زیب. ہاں جی, شاہ زیب کے اس میں. اچھا, اس میں دیکھیں کہ جتنے بڑی کلاس کے لوگ لڑکے ہیں نا وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہم تو وی ول گیٹ اوے ود اٹ. اس کا نام تھا شاہ رخ جتوئی. شاہ رخ جتوئی نے شاہ زیب کا مرڈر کیا. جی ہاں. اچھا, اب دیکھیں اس میں تو کہیں پہ بھی اس نے یہ کوشش نہیں کی بچنے کی. ابھی یہ جو کراچی میں مرڈر ہوا ہے, یہ جس میں ہمارے ایک ٹی وی اسٹار کے بیٹے بھی تھے, وہ نام شام میں بھول جاتا ہوں, بڑا ریسنٹ آف لیٹ بڑا مشہور ہوا ہے وہ کیس کراچی میں, جس میں ڈرگز بھی تھے اور وہ ساری چیزیں. ساجد حسن جو ٹی وی آرٹسٹ ہے, ان کا بیٹا جو تھا. جی, اب آپ اس میں بھی دیکھیں اس نے کوئی بچنے کی کوشش نہیں کی. اس نے یعنی یہ جو بڑے کلاس والے ہیں نا وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو, ان کو اس ملک کے جو راٹن سسٹم ہے اس کو پتہ ہے. اب جو آگے کہ جی وہ کرمنلز جو جن کو یہ نہیں ہوتا, وہ انہوں نے اپنے بل بوتے پہ بچنا ہوتا ہے, وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں اور اپنا نشان مٹانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہمیں پولیس نہ پکڑ سکے. اور اکثر کیسز میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ٹریس کرنے کا جو لیول ہے وہ بہت زیادہ اچھا نہیں ہے. کوئی ہم فگرز آپ کو میں نہیں دے سکتا کہ وہ اتنے ڈپریسو ہیں لوگوں کے لیے. بتا دیجئے مجھے, مطلب اگر ہم چاروں صوبوں کے حوالے سے دیکھیں کرائم کی جو شرح ہے وہ اسلام آباد, پنجاب میں کیا ہے, سندھ میں کیا ہے, بلوچستان میں اس وقت تو خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ مرڈرز کی شرح بہت زیادہ ہے. اس کی الگ سے وجوہات ہیں, وہ جو ان کا قبائلی سوسائٹی ہے. لیکن جو باقی جرائم ہیں جن میں چوری, ڈاکے اور ان چیزوں میں وہاں کافی امن ہے. ہاں وہ ٹھیک ہے کہ ٹیررزم کی ویو وہاں پہ وہ ایک الگ سے ایشو. جی ہاں جی ہاں. اچھا, باقی کراچی میں اسٹریٹ کرائمز کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. جو کراچی میں جو اسٹریٹ کرائمز کی جو شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے. لیکن اب اسلام آباد اور لاہور یہ بھی کوئی اس سے یعنی دور نہیں ہے. جی ہاں. یہاں پہ بھی اب لوگ جو ہیں وہ جس طرح آپ پہلے کبھی کراچی سے سنتے ہوتے تھے کہ جی اسلام آباد بڑا سیف ہے, وہاں چلے جاؤ, اب یہاں پہ بھی وہ حالات نہیں ہیں. آپ اپنے فون کو بڑا سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے. ہیں یہاں پہ بھی اسٹریٹ کرائمز بہت بڑھ گئے ہیں, اور جو یہ گھروں میں لوٹنے کی وارداتیں ہیں وہ بہت بڑھ چکی ہیں. گینگز پکڑے جاتے ہیں, پھر ان کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے الزام بھی لگتے ہیں پولیس پہ. بات اگین وہی ہے کہ اس لیے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوتی ہے کہ ان کو پولیس کو پتہ ہے کہ ہم ان کو اگر پراپر چینل میں ڈالیں گے تو یہ سال کے بعد یہ بچ کے باہر نکل کے آ جائیں گے. یہ بہت ایک المیہ ہے کہ نہ ہماری انویسٹیگیشن کو امپروو کرنے کی سوچا جا رہا ہے اور نہ ہی ہماری پروسیکیوشن پہ کوئی توجہ ہے. عدالتیں تو خیر ان پہ کیا بات کرنی. بالکل صحیح ہے. امید ہے کہ مستقبل میں حالات بہتر ہوں گے. ہم سب کو اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اور اس کے علاوہ ہمارے جو سسٹم ہے اس سے بھی بہت زیادہ تبدیلیوں کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہم بہتر پاکستان کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے, اور عام آدمی کا جو ٹرسٹ ہے کھویا ہوا پولیس کے محکمے کے اوپر, اس کی بحالی بہت ضروری ہے. اور امید ہے کہ سسٹم میں مناسب تبدیلیوں سے عام آدمی کا وہ اعتماد جو ہے وہ حاصل کیا جا سکے گا. میں یہ سمجھتا ہوں فرحت کاظمی صاحب کی آج کی گفتگو سے ہم اپنے اختتام کی طرف چلتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خصوصاً نوجوان نسل جو ہے اس کو بہت زیادہ اس پر نظر رکھنے, اسے گائیڈ کرنے اور اس کا اعتماد حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ان کے والدین کو اور ان کے بڑوں کو, تبھی اس طرح کے حادثات سے, واقعات سے بچا جا سکتا ہے. ظاہر ہے وہ تو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں, سپیریئر سمجھتے ہیں, تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ ناسمجھی میں غلط فیصلے بھی کر لیتے ہیں. اور والدین کو ظاہر ہے کہ وہ آبسلیٹ سمجھتے ہیں کہ یہ تو پرانی جنریشن کے لوگ ہیں, انہیں ہمارے بارے میں, ہمارے مسائل کے بارے میں کیا پتہ. کچھ مثالیں آج کے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کی کرائم کے حوالے سے, والدین کی غفلت سے پیش آئے,
कुछ तजर्बात सर ने अपने शेयर किए। बहुत शुक्रिया आपका कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। इंशाल्लाह आइंदा भी हम आपको इन्वाइट करेंगे, आपसे गुफ्तगू रहेगी। बहुत कुछ सोचने और समझने का मौका मिलता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए रेहान अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।